ہمیں تکلیف ہو ہم اس کا رد کرنے لگے، مولانا عبد الجبار صاحب اس کا رد کرنے لگے، یہ علماء کرام علماء اہل سنت اس کا رد کرنے لگے، اس وجہ سے کہ ہمارے بھائیوں کو کافر کیوں کہا ہے، ان کو مشرک کیوں کہا ہے، جہنمی کیوں کہا ہے۔ تو سوال ہم سے ہوتا ہے کہ آپ رد کیوں کرتے ہیں؟ ہم رد اس لیے کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کو کافر کہو گے تو ہم تمہارا رد کریں گے۔ انصاف سے بتاؤ ہم غلط کرتے ہیں؟ نہیں۔ تمہیں کافر کہا جائے ٹھیک ہے؟ نہیں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، ایک سوال اور پوچھ لوں، آپ اپنی اولادوں کو دیوبندی بنانا چاہتے ہو؟ نہیں۔ بڑی جلدی منڈی لائی؟ نہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد وہابی بن جائے؟ نہیں۔ آپ چاہتے ہو آپ کی اولاد دیوبندی بن جائے؟ نہیں چاہتے ہو نا؟ نہیں چاہتے ہو نا؟ پکی بات ہے، سب لوگ یہی ہے نا، وہابی دیوبندی بنانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں اپنے گھروں میں میلاد رکھنا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں ذکر غوث اعظم کرنا ہے، ہمیں امام حسین کا تعزیہ شریف رکھ کے نعرہ لگانا ہے، ہمیں تذکرہ صحابہ کرنا ہے، ہمیں سبحان اللہ بیت سے محبت کرنا ہے، لہذا وہابی دیوبندی بنانا۔ تم اپنی اولاد کو وہابی دیوبندی بنانا نہیں چاہتے ہو، یہی ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری اولاد وہابی دیوبندی نہ بنے، یہی ہم چاہتے ہیں۔ تو ایک بات بتاؤ، جو تم چاہتے ہو وہی ہم چاہتے ہیں، پھر ہم غلط کیسے؟ ہم غلط کیوں ہیں؟ رد وہابیہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ تمہاری آنے والی اولاد کو پتہ چلے کہ وہابی برا ہوتا ہے، جب وہ سمجھے گا وہابی برا ہوتا ہے تبھی تو وہابی سے بچے گا۔ تو ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ تمہاری اولادیں وہابی نہ بنے، اور تمہاری خواہش بھی یہی ہے تمہاری اولادیں وہابی نہ بنے، پھر ہم رد وہابیہ کر کے تمہاری اولادوں کو وہابی بننے سے بچاتے ہیں۔ ہم برے کیوں ہیں؟ خواہش تمہاری ہے، پوری کرنے میں محنت ہم کرتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو میرے بھائیوں، تمہاری بھی خواہش یہی ہے کہ تمہاری نسلیں وہابی دیوبندی نہ بنے، ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ تمہاری نسلیں اور ہماری نسلیں وہابی دیوبندی نہ بنے۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ آج شب معراج شریف ہے، 2023 ہے، یہاں کہنا چاہیے مانی پور میں میلاد مصطفیٰ شب معراج شریف کا ذکر ہے، اور کل 2050 کیوں نہ آ جائے، ہم مولانا عبد الجبار چادری مان کے قبرستان میں آرام کرتے ہو، اور ہماری نسلیں ہو، اور یہی مانی پور ہو، شب معراج ہو، اور چرچا مصطفیٰ کا ہوتا رہے، نعرہ مصطفیٰ کا لگتا رہے، میلاد آقا کی سجدی رہے، ذکر امام الانبیاء کا ہوتا رہے۔ آپ بھی چاہتے ہو آپ کے بچے وہابی نہ بنے، ہم بھی چاہتے ہیں آپ کے بچے وہابی نہ بنے، پھر ہم میں آپ میں فرق کیا ہے؟ پھر ہم برے کیوں ہیں رد وہابیہ کرنے کی وجہ سے؟ ہم رد وہابیہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کی اولادیں وہابی ہونے سے بچ جائیں، دیوبندی ہونے سے بچ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک زہر کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ زہر ہے، کوئی بھی اسے شربت سمجھ کے پی سکتا ہے، لہٰذا بتانا پڑے گا یہ زہر ہے، یہ خطرناک ہے، جان کا مہلک ہے، جان کو ہلاک کر دے گا۔ ہماری ذمہ داری ہم بتاتے ہیں وہابی ایمان ختم کر دیں۔ لہٰذا یہ علماء اہل حق جو ہیں، علماء حق یہ کہنا چاہیے دشمن نہیں ہے، یہ آپ کے دوست ہیں، اور آپ کی نسلوں کو وہابی دیوبندی ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دو ہم 11ویں شریف کرنے والے ہیں نا بھائی، جم جما کے کرنے والے ہیں، اور خوب جم جما کے کھانے والے ہیں، اور کیا بالکل کھانے والے، کھانے پینے میں سننی آ گیا تھا مجھ کو، آ گیا کوئی انکار نہیں، اقرار کرتے ہیں کیونکہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، حضور سے مانگا تو پھر اس کے بعد ہم نے یہی پڑھا سبحان اللہ، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں کو پیار کچھ ایسا، خود بھیک اور خود کہیں مقصد کا بھلا۔ زور سے بولو سن لیجیے، سرکار کو پاک کی فاتحہ کری ہے بھیا، اور 2 منٹ بیٹھ جائیے، پھر ہم لوگ سلام پڑھیں گے انشاءاللہ ساتھ میں۔ پھر میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ کو پتا ہے، بغیر کھانا کھائے بول رہا ہوں، سوچیے آپ کی کیا میزبانی ہے، سبحان اللہ، مجھے بغیر کھانا کھلایا آپ نے، 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو بلوائی دیا، نہیں بھائی 3 گھنٹے نہیں، 2 گھنٹے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو فاتحہ دلائی، اور اس کے بعد اللہ اکبر میلاد شریف کے لیے بلا لایا، اس کو کیا پتا تھا بیچارے کو، سیدھا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں پتہ رہنا چاہیے، نہیں پتہ رہے گا تو تم بھی کبھی دھوکہ کھا جاؤ گے۔ تو بلا لایا فاتحہ دلانے کے لیے، وہ اسی میں کہا کہ اللہ اکبر، بندہ مسلمان ایک تھا، بندہ مسلمان ایک تھا، جس کا عقیدہ نیک تھا غوث پر اس کو یقین، اس نے بنائی 11، اور سادگی سے بے خبر لے آیا ایک ملا کو گھر،
ملا تھا سنی ظاہراً پکا وہابی باطن. کھانے کو سن کر آ گیا, چاول سب اس کے کھا گیا. مرغے کی دیسی کھلا دو. میں نے کہا آنا ہے تو پورا ہی آ جا, آدھا ادھورا نہیں. ہاں چوکٹ پہ اعلی حضرت کی بیٹھ اور کہہ دے میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں توبہ کر لے. دنیا میں رہے گا تو غوث اعظم کی فاتحات کی بریانی کھائے گا, امام علی مقام کی سبیل کا شربت پیے گا, اور قیامت میں جائے گا تو آب کوثر ملے گا, شہد کی نہریں ملیں گی, دودھ کی نہریں ملیں گی, سیب انار کے باغات ملیں گے, بہترین محلات ملیں گے. آنا ہے تو مکمل آ, ادھر آ کہ حوریں ادھر ہے, فلما ادھر ہے, جنت ادھر ہے, آب کوثر ادھر ہے, شہد کی نہر ادھر ہے, دودھ کی نہر ادھر ہے, سیب کے باغ ادھر ہے. وہ اعلی حضرت کے مظہر شیر سنت بولے آنا ہے تو ادھر ہاں, اعلان فرمانے لگے پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولا میاں کھانے کو سن کر آ گیا, چاول سب اس کے, پھر کھا کے پوچھنے لگا دعوت تھی کیسی یہ بتا. کہنے لگا وہ مرد دی تھی غوث کی یہ 11ویں, یہ نام علی جب سنا نجدی وہیں چل بھن گیا. تو پہلے بتاتا نا, پوچھ لیا پہلے, بریانی کھا لی, مٹی جلا, کمایا فتوا لگانے. سنی نے پھر اس سے کہا نہیں, کہا یہ فاتحہ کیسی تھی؟ کہنے لگا وہ مرد تھی غوث کی یہ 11ویں, یہ نام علی جب سنا نجدی وہیں چل بھن گیا. غصے میں یوں کہنے لگا یہ شرک تو نے کیوں کیا؟ الفاظ سن لے تو میرے, چاول تیرے ضائع گئے. نجدی بڑا بے باک تھا, بے باک اور چالاک تھا. پہلے تو کھانا ٹھوس لیا, پھر شرک کا فتویٰ دیا. پہلے تو کھانا ٹھوس لیا, پھر شرک کا فتویٰ دیا. سنی نے پھر اس سے کہا میرا بھی فتویٰ سنتا جا. کیسے ایسے نہیں جائے گا, اوپری صحیح کر دوں گا میں بھی. سنی ہوں, غوث اعظم کا غلام ہوں. جو قبرستان میں بھی جاؤں گا تو خالی اتنا کہوں گا غوث کا دھوبی ہوں, کام ہو جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا, ضرورت نہیں پڑے گی, میرے یہاں سے واپس چلا جائے گا. سنی نے پھر اس سے کہا میرا بھی فتویٰ سنتا جا, چاول جو تو نے کھا لیے بے شک وہ سب ضائع گئے. برباد ہوگا مجھے کہ تو حرام خور تھا, آتا ہی نہیں تجھے, تو سنی سمجھ کے لایا تھا. تو اتنا بڑا خناس ہے کہ شرک سمجھتا تھا, فاتحہ بھی دیا اور کھا بھی لیا, اب کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے. سنی نے پھر اس سے کہا میرا بھی فتویٰ سنتا جا, چاول جو تو نے کھا لیے بے شک وہ سب ضائع گئے, لیکن مجھے پرواہ نہیں, میرا تو کچھ بگڑا نہیں. ناغا میرا ایک پل صحیح, ایک 11ویں پھر کل صحیح. غوث پاک کا غلام اتنا غریب نہیں ہے, اسے دن ایک اور 11ویں کرے گا. اور تجھے بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ رات بھر بستر پہ تڑپتا رہے, نیند نہ آئے. آج تو کری تھی کل پھر کرنے بیٹھ گیا. سنی نے پھر اس سے کہا میرا بھی فتویٰ سنتا جا, چاول جو تو نے کھا لیے بے شک وہ سب ضائع گئے, بے شک وہ سب ضائع گئے, لیکن مجھے پرواہ نہیں, میرا تو کچھ بگڑا نہیں. ناغا میرا ایک پل صحیح, ایک 11ویں پھر کل صحیح. آج میں سمجھوں گا یوں, دل کو تسلی دوں گا یوں, کتا میرے گھر آ گیا, چاول میرے سب کھا گیا. آج میں سمجھوں گا یوں, دل کو تسلی دوں گا یوں, کتا میرے گھر آ گیا, چاول میرے سب آ گیا. اب سن لیجئے, بولے ممبر پہ آئے کتا کہہ دیا, ممبر پہ آئے سور کہہ دیا. حدیث مصطفیٰ ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں اہل البدع شر الخلق والخلیقہ, اہل البدع کلاب و اہل النار. جہنمی گمراہ وہابی دیوبندی یہ جہنمیوں کے کتے ہیں, ان کو آقا نے کلاب و اہل النار فرمایا, لہذا کتا فرمایا گیا ہے. آل حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد کو شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مربت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت.
فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہونے والی ہے، آخری پیغام میں آپ کو دے دوں میرے بھائی، تقریر ہو گئی، یہ ساری کتابیں لایا تھا دکھانے کے لیے، وہ کتاب ہے معاذ اللہ جس کے اندر لکھا اس خناس میں کہ بیل اور گدھے کا تصور آئے، بیوی سے ہم بستری کا خیال آئے، لونڈیا سے زنا کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، اور رسول کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی معاذ اللہ۔ یہ کتاب ہے، یہ ہے دیوبندی اور وہابیوں کا گروپ بھنڈار، صفحہ نمبر اس کا 97 ہے، اس کے اوپر لکھا اللہ اکبر۔ اور اس کتاب کے اندر لکھا معاذ اللہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس میں لکھا ہولی اور دیوالی کی پوری کچوری تو کھانا جائز ہے، مگر محرم میں سبیل لگانا یا شربت پلانا یا چندہ سبیل وغیرہ میں دینا یہ حرام ہے معاذ اللہ۔ ہم نے کہا وہاں بڑھو، ہولی دیوالی کی پوری کچوری تمہیں مبارک ہو، امام حسین کی سبیل کا شربت ہمیں مبارک ہو، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر لکھا نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے معاذ اللہ، نبی چوہے چمار کی طرح ہے معاذ اللہ، نبی کا معاذ اللہ رب العالمین اتنا اختیار نہیں، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کتاب ہے جس کے اندر اس نے لکھا معاذ اللہ نبی کا علم غیب جانوروں کی طرح ہے، پاگلوں کی طرح ہے، بچوں کی طرح ہے، بیل اور گدھے کی طرح رسول کا علم غیب ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم نبی کا امتی اپنے آپ کو کہتے ہو، تم آقا کو اپنا آقا کہتے ہو، تم امام الانبیاء کو اپنا پیارا سبحان محبوب کہتے ہو، پھر خود سوچو جو تمہارے نبی کے علم غیب کو جانوروں کی طرح کہے اس سے تم دوستی کرتے ہو، اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہو، کیسا ایمان ہے، کیسی محبت ہے جو تمہارے آقا کو چوہے چمار اور معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل اپنی کتاب میں لکھے، اس کے ساتھ تم کھانا کھاؤ، اس کے ساتھ رشتہ داری کرو، یہ کون سا ایمان ہے جو معاذ اللہ تمہارے نبی کے تصور کو نماز میں بیل اور گدھے اور زنا اور ہم بستری کے خیال سے زیادہ برا بتائے معاذ اللہ، اس کے ساتھ تم کھانا کھاؤ گے، اس کے ساتھ تم پانی پیو گے، جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حسنین کریمین کی والدہ ہماری جان جانے جانا اللہ اکبر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت زہرا بطول کو جہنمی بتائے اور کہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، اس کے ساتھ تم کھانا کھاؤ گے، کہاں ہے تمہارا ایمان؟ کس کو کہتے ہیں ایمان؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول کا نام ایمان تھا، اور محبت کے رسول کے لیے ضروری ہے کہ رسول کا دشمن ہو اس سے عداوت ہو، اس سے دشمنی ہو۔ لہٰذا میرے بھائیو وقت بہت زیادہ ہو گیا، یہ کتابیں نہ دکھا سکا، پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ یہ دکھاؤں گا، نمبر صفحہ نمبر کھول کھول کے دکھاؤں گا، لیکن جو بتایا وہ ان میں موجود ہے، دیکھنا ہو تو حضرے میں آ جانا دکھا دوں گا۔ ان وہابیوں سے دور ہو، دیوبندیوں سے دور ہو، اپنا رشتہ الگ کر دو، اپنی خرابت داری پٹیداری الگ کر دو، اعلان کر دو جھوٹ کا نہیں ہوتا وہ ہمارا دل ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہماری اور آپ کی اس شب معراج شریف کی محفل کو قبول فرمائے، مولا ہمیں اور آپ کو ہماری ماں بہنوں کو اس شب معراج کے فیوز و برکات و حسنات سے شب و روز مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔